بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع فإن الأعوج ما في الضلع أعلاه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگان دین اور برادران اسلام، قرآن کریم کی ایک آیت، اس کا ایک حصہ ہے وعاشروہن بالمعروف. اور جو حدیث میں نے بخاری شریف کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں حقوق العباد کے متعلق چند باتیں احادیث اور قرآن کی آیات کی روشنی میں ارشاد فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں تمام مکلف بندوں پر دو طرح کے حقوق عائد کیے ہیں. ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بندوں پر اللہ کی طرف سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں. اور کچھ حقوق بندوں کے ہیں. آدمی پر اپنی بیوی کا حق ہے، اپنے والدین کا حق ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جن کے ساتھ ہم معاملہ کر رہے ہیں لین دین کا، ان کے حقوق ہیں. ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں طرح کے حقوق بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے حقوق میں اگر انسان سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے، نماز میں کچھ کوتاہی ہو گئی، روزے میں کچھ کوتاہی ہو گئی، حج کے فریضے میں کچھ کوتاہی ہو گئی، انسان کو احساس ہوا، ندامت کے دو آنسو اللہ کے سامنے بہائے تو معافی ہو جاتی ہے. اور اگر اس دنیا میں ندامت کے آنسو نہیں بھی بہائے، کل قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق میں اگر کوتاہی ہے تو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ کی عالی شان ذات سے ہمیں یہی امید ہے. مگر اللہ کے بندوں کے حقوق میں اگر کچھ کوتاہی ہو رہی ہے تو صرف ندامت کے آنسو بہانے سے کام نہیں چلتا. یہ کہ ہم نے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، ندامت کے آنسو بہائے، معافی مانگی، اس سے بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے. دو ہی صورتوں سے معاف ہو سکتے ہیں، یا تو صاحب حق کا حق ادا کر دیا جائے یا وہ اپنا حق اپنی طرف سے معاف کر دے، تبھی ادا ہو سکتا ہے اور تبھی بندے کا اور بندے کا حق معاف ہو سکتا ہے. کل قیامت کے دن بھی بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو صرف یہ نہیں کہ آدمی بہت کچھ نمازیں ہونے کے باوجود بھی آدمی کنگال ہو سکتا ہے بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرنے کے نتیجے میں. اس لیے فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے، ایک آدمی کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی کہ وہ حج کو جا سکتا ہے، لیکن اس کے ذمے بندے کا قرضہ ادا کرنا باقی ہے. تو ایک طرف اللہ کا حق ہے کہ فریضہ حج عائد ہو گیا ہے، اور ایک طرف بندے کا حق ہے کہ اس کا قرضہ دینا باقی ہے. تب دونوں میں سے کون سا حق مقدم ہے؟
مفتیان کرام یہی کہتے ہیں کہ پہلے بندے کا حق مقدم ہے، بندہ محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، تو وہ حج بعد میں کرے گا، پہلے بندے کا حق ادا کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کے حقوق اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں وقت پر نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، رمضان کے آنے پر روزے بھی رکھ لیتا ہوں، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے، حج کا فریضہ عائد ہونے کے بعد میں حج بھی کر لیتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، ذکر و تسبیح کا اہتمام بھی کرتا ہوں، اب میں 100% مکمل دین پر عمل کر رہا ہوں، تو ایسا آدمی دھوکے میں ہے، کیونکہ آج ہم نے پورے دین اور شریعت کو صرف عبادت کے اندر ہی محصور کر لیا کہ انہی چیزوں کا نام دین ہے۔ اسلامی فقہ جس میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اسلامی حکومت میں کوئی وکیل بنتا ہے تو اس کو وکیل بننے کے لیے ہدایہ پڑھنا ضروری ہے، بلکہ کوئی عالم ہدایہ پڑھے بغیر عالم بن ہی نہیں سکتا۔ یہ ہدایہ صاحب ہدایہ نے 4 سیشن میں لکھی ہے اور اتنی ضخیم ہے جتنی یہ مشکات شریف ہے، 2 سیشن ہیں ایسے، اتنے ضخیم ہیں، کل 4 سیشنوں میں ایسی لکھی ہے اور پوری روزے کی حالت میں لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی مقبولیت دی ہے کہ کوئی عالم اس کو پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا اور کوئی وکیل اس کو پڑھے بغیر وکیل نہیں بن سکتا۔ یہ 4 سیشن میں ہے، صرف 1 سیشن میں عبادات کا تذکرہ ہے، باقی 3 سیشن میں معاملات، معاشرت اور اخلاق کا تذکرہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اسلام کے 5 بنیادی شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ اگر ہم یہ سمجھے کہ عبادت کے شعبے میں تو ہم کامل ہیں، اب 100% دین پر ہم عمل پیرا ہے، تو یہ ایسا آدمی دھوکے میں، بلکہ شریعت کے اگر 4 حصے بھی کر لیے جائے تو 1 پاؤ حصہ آپ ادا کر پا رہے ہیں، ابھی شریعت کے 3/4 حصے پر آپ کی پکڑ مضبوط نہیں ہے۔ عبادت اور عقائد شریعت کے شروع میں بس یہی چیزیں نازل ہوئی تاکہ انسان عقائد اور عبادات کے ذریعے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط بنا لے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط ہو گیا، اب باقی معاملات میں اور باقی شعبے میں آسانی کے ساتھ وہ دین پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ لیکن عبادات میں مکمل آدمی عمل پیرا ہے اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ معاملات، معاشرت اور اخلاق میں نہیں نظر آ رہا ہے، تو سمجھو عبادت اور عقائد کے معاملے میں ضرور کوتاہی ہو رہی ہے۔ آدمی اپنی زندگی پر غور کرے، نماز کا وقت ہے، مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، روزے کا وقت آیا، روزے کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے، مگر جب بات آتی ہے بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی، اس وقت اللہ کے حقوق اور احکامات کا پاس و لحاظ ہم نہیں کر پاتے۔ جب بات آتی ہے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کی، اس وقت دینداری ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ بات آتی ہے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی، اس وقت ہمارے اندر دینداری نظر نہیں آتی۔ بات آتی ہے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی، اس وقت دینداری نظر نہیں آتی۔ بات آتی ہے لین دین کے معاملے کی کہ جس میں سودی معاملہ بھی ہو رہا ہے، اس وقت دینداری ہمارے زندگی میں نظر نہیں آتی۔ تو سمجھو کہ عبادات اور عقائد کا شعبہ ہمارا بہت کمزور ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک عورت اتنی دیندار ہے، بہت زیادہ نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں، روزے بھی رکھتی ہیں اور صدقہ خیرات بھی خوب کرتی ہے، نوافل کا بھی خوب اہتمام کرتی ہے، صوم و صلاۃ کی پابند ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے پڑوسی اس کے ساتھ خوش ہیں یا ناخوش ہیں؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کے پڑوسی اس سے ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ ایک شعبہ دین میں ہے، زندگی میں ہے، مگر دیگر شعبوں کا دین زندگی کے اندر نہیں۔ دوسری عورت کے متعلق صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک عورت صرف فرائض، واجبات اور سنتوں کا تک کا اہتمام کرتی ہے، زیادہ نوافل اس کی زندگی میں نہیں ہے، مگر پڑوسی اس سے بہت خوش ہیں، ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت جنت میں جائے گی، کیونکہ نوافل کا اہتمام ضروری نہیں ہے
کیونکہ نفل کہتے ہی ہے جس نے اس کا اہتمام کیا کل ثواب ملے گا، نہیں کیا کل قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی. مگر معاشرت، اخلاق، ان چیزوں کے بارے میں تو کل قیامت کے دن جہنم اور جنت کا فیصلہ موقوف ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ مخلص کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس دنانیر اور دراہیم نہ ہو وہ آدمی سب سے زیادہ مخلص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کل قیامت کے دن انسان پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا. کل قیامت کے دن پہاڑ کے برابر اس کے پاس نمازیں ہوگی، مگر کئی بندوں اور بندیوں کے حقوق اس کے ذمہ باقی ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے اور اپنے گناہ اس پر ڈال کر کے جائیں گے، جس کی وجہ سے اتنی ساری نیکیاں نمازیں ہونے کے باوجود وہ آدمی خالی ہاتھ ہو جائے گا اور جنت کے بجائے جہنم کے بارے میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ آدمی سب سے زیادہ مخلص ہے. اب ہم سوچیں کہ الحمدللہ عقائد اور عبادات کے حد تک تو ہماری زندگی ٹھیک ہے کہ اس میں دینداری نظر آ رہی ہے، مگر معاشرت میں ہم کتنے بے دین ہوتے نظر آ رہے ہیں. سب سے زیادہ اگر کسی کے حق میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ اللہ کی بندی، ازواج، عورتیں اور بیویاں، جن کے حقوق میں سب سے زیادہ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. ماں باپ تو دوسرے نمبر پر ہے، رشتے دار دوسرے نمبر پر ہے، پڑوسی بھی دوسرے نمبر پر گئے. سب سے پہلے صرف اسی بات کا جائزہ لے لیں کہ ان عورتوں کے حقوق میں ہم سے کتنی زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے. حالانکہ عورتوں کو جو حقوق ملے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل عورتوں کو حقوق ملے ہیں، ورنہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو انسان کی فہرست میں بھی شمار نہیں کیا جاتا تھا. قرآن کریم میں ایک رسم کی تردید کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال بھی نہیں ہے کہ تم باپ کی بیوی کے وارث بن جاؤ. زمانے جاہلیت میں باپ پہلی ماں کا انتقال ہو جاتا تھا تو باپ دوسرا نکاح کر لیتا تھا. تو جب باپ کا انتقال ہو جاتا تھا تو اپنی سوتیلی ماں کا بھی وراثت میں حصہ رہتا تھا، مطلب بیٹے ان کو بھی وراثت میں تقسیم کرتے تھے کہ یہ سوتیلی ماں کس کے حصے میں جائے گی، کیونکہ ہمارے ابا خرچہ کر کے ان کو نکاح میں لائے ہیں تو اس میں بھی وراثت تقسیم ہو گئی. ایک زمانے جاہلیت میں رسم تھی. آج بھی یہ ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں جہاں بھرواڑ قوم آباد ہے آج بھی ان میں یہ رسم موجود ہے کہ باپ کی بیوی کو وراثت میں تقسیم کرتے ہیں کہ ہمارے باپ بہت زیادہ خرچہ کر کے ان کو لائے. قرآن کریم میں اس کے ذریعے تردید کی گئی کہ اب ایسی عورتوں کو تم وراثت میں تقسیم نہیں کر سکتے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے. کہ عورتوں کو جانور سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے عورتوں کے سارے حقوق بتلائے. لیکن آج کل مغربی تہذیب نے 18ویں صدی تک ان کے وہاں عورت ایک مال کی حیثیت رکھتی تھی، یوز اینڈ تھرو. شوہر کو اختیار تھا کہ اگر بیوی کو بیچنا چاہے، کسی کے حوالے کرنا چاہے تو وہ آسانی سے پیسوں کی عوض بیچ دیتا تھا. یہ تو اسلامی تعلیمات کی روشنی کے نتیجے میں ان کے وہاں کچھ ترقی ہوئی، مگر ان ترقی میں انہوں نے اتنا غلو کیا کہ بس آزادی کا نعرہ لگایا. آج پورا فیملی سسٹم ان کا تباہ ہو گیا. اسلام سے روشنی حاصل کی مگر حد سے زیادہ گزر گئے، جس کی وجہ سے آج ان کے معاشرے تباہی کے دہانے پر ہیں. صبح ہوتی ہے، باپ بھی جاب کو جاتا ہے اور ماں بھی جاب کو جاتی ہے اور چھوٹے بچے چلڈرن ہوم کے حوالے ہیں اور ان کے ماں باپ اولڈ ایج ہوم کے حوالے ہیں. اب وہ چھوٹا بچہ جن کی پرورش ایسے چلڈرن ہوم میں ملے گی اور ماں کی ممتا باپ کی شفقت سے وہ محروم رہے گا تو وہ اس رشتے کو کیسے سمجھے گا کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں. تو انہوں نے اسلام سے روشنی کو حاصل کی مگر حد سے زیادہ گزر گئے. یہ تو ایسا ہی ہوا جیسا ایک آدمی کو بخار کی گرمی محسوس ہو، اب وہ یہ سمجھے کہ بخار کی گرمی کو مجھے ختم کرنا ہے. اب چاروں طرف اس نے اتنا ٹھنڈا پانی بھر لیا اور اس میں غوطہ لگایا. تو اب یہ کیا ہوگا؟ بخار کی گرمی کو ختم کرنا چاہیے مگر اعتدال کے ساتھ. اگر حد سے زیادہ انسان ٹھنڈا ہونے کی فکر کرے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو جائے.
تو انہوں نے اسلام سے روشنی حاصل کی مگر اتنا گلو کیا کہ آج پوری فیملی سسٹم ان کا تباہ ہو گیا. 35 سال کے بچے ہو گئے مگر معلوم نہیں کہ ہمارے ماں باپ کون ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ معاشرت کے لائن سے جو ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے وہ عورتوں کے بارے میں. اس لیے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کی روشنی میں ایک باب باندھا ہے الوصیۃ بالنساء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق کتنی زیادہ تاکید احکامات ارشاد فرمائے ہیں. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کا آخری خطبہ ہے آپ نے سب سے زیادہ متنبہ کیا تھا عورتوں کے بارے میں. آج ہم دیکھیں کہ ہمارا اپنی عورتوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیا تھا. ان باتوں کو ذرا توجہ سے سننے کی ضرورت ہے. معاشرت کے لائن سے ہم آہستہ آہستہ بے دین ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سارے وہ گھر جو ایک جنت کا نمونہ ہو سکتے تھے آہستہ آہستہ جہنم کدا بنتے جا رہے ہیں. بس نکاح کے 2 سال بھی نہیں ہوتے اور گھروں کے رشتوں میں دراریں پڑنا شروع ہو جاتی. ساس اور بہو کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, بیوی اور شوہر کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور نہ معلوم پھر وہی گھر سب کچھ اسباب راحت ہونے کے باوجود بھی وہ ایک جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ دنیا میں حیات تھے, 9 زوجہ محترمہ باقاعدہ حیات تھی. کیا وہ آسمان سے اتری ہوئی مستورات تو نہیں تھی بلکہ ہماری دنیا کی عورتوں کی طرح وہ بھی عورتیں تھیں. ان میں بھی وہ سب معاملات پیش آتے تھے جو ہمارے میاں بیوی کے درمیان پیش آتے تھے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہینڈل کرتے تھے؟ دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں مگر کیسے ہینڈل کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے ہو گئے جس کی وجہ سے حد سے زیادہ آواز بلند ہو گئی. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں تشریف لے آئے. دیکھا کہ میری بیٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے اور یہ ہاتھ پھیلا دیا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسے ہمت ہو سکتی ہے؟ وہ تو الٹے پاؤں واپس چلے گئے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو کہہ رہے تمہیں کس نے بچایا, تمہیں کس نے بچایا؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کر رہی ہے. ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا تم نے اپنی بیٹی کی یہ تربیت کی ہے؟ آج دیکھیں تم اپنے آنکھوں کے سامنے تمہاری بیٹی میرے سامنے کیا بول رہی, ہمارا حال یہ ہوتا آج. مگر یہ 2 جہاں کے سردار ہر ایک کی تو میں برداشت کر رہے بلکہ بچا بھی رہے ہیں اور غصہ ہونے کے باوجود بھی کہہ رہے دیکھو تمہیں کس نے بچایا, اگر آج میں نہ ہوتا تو تمہاری کیسی پٹائی ہوتی. یہ 2 جہاں کے بادشاہ علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ. دیکھیے بے زبان جانور کے حق میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو آدمی کتنی بلائیوں سے محروم ہوتا ہے. اس کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ ایک مرتبہ حضرت علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ مجدد وقت انہوں نے ایک کتاب سیرت پر لکھی ہے نشرت کی. دہلی میں ایک مرتبہ طاعون پھیلا تھا جس میں ایک دن میں کئی موتیں ہوتی تھی. جس دن وہ سیرت کی وہ کتاب لکھتے تھے اس دن اس کی برکت سے کسی کی موت نہیں ہوتی تھی اور اس دن اگر اس کا کچھ حصہ بھی نہیں لکھتے تھے تو لوگوں کی موتیں ہوتی تھی. ان کا نظام الوقت تو پورا متعین تھا. فجر سے پہلے تہجد کا اہتمام, فجر کے بعد پھر واکنگ کو جاتے تھے, واکنگ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے, پھر جب واکنگ سے واپس آتے تھے تو دارالتصنیف میں جہاں وہ کتابیں لکھتے تھے. تقریباً 1250 زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور ان کی قرآن کریم کی تفسیر ہے بیان القرآن. اس کو سمجھنے والے بھی خال خال علماء دنیا میں موجود ہیں. وہ بیان القرآن لکھتے تھے تو ان کا وقت تو متعین تھا. ایک دن بیوی کہہ کر کے گئی کہ آج ذرا میں باہر جا رہی ہوں اور ہمارے گھر میں چونکہ مرغیاں ڈربے میں بند ہیں تو میں باہر جا رہی ہوں, اتنے بجے تم مرغیوں کو چھوڑ دینا تاکہ وہ دانا پانی وغیرہ چر لے. حضرت فرماتے ہیں میں واکنگ سے آیا اور اس کے بعد میں دارالتصنیف میں جہاں میں قرآن کی تفسیر لکھتا تھا وہاں بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد مجھے یہ حکم تو یاد رہا نہیں, میں لکھنے کے لیے بیٹھ گیا مگر آدھا گھنٹہ ہو گیا ایک لفظ میں نہیں لکھ پا رہا. وہ علوم کی بارش ہی نہیں ہو رہی ہے. تو میں سوچتا رہا باری تعالیٰ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے آج میں ایک لفظ نہیں لکھ پا رہا ہوں.
تو وہ گناہ مجھ پر ظاہر کر دے کہ کم سے کم میں کچھ قرآن کے متعلق کچھ الفاظ لکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ہماری بے زبان مخلوق جس کو آج دانا پانی نہیں ملا، ڈربے میں بند ہے، اس کو تم نے نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے ہم نے علوم کی بارش روک دی۔ اب وہ بے زبان جانور، ایسی مخلوق جن کو صرف وقت پر دانا نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے وقت کے اتنے بڑے ولی پر علوم کی بارش بند ہو جاتی ہے، آج ہم سے ہماری بیویوں کے بارے میں کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ 10 فون آ رہے مگر ایک فون ریسیو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ سے زندگی جو یہ ہماری بے سکون والی بنتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کئی ریزن ہے مگر اس پر ہم غور کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو حضرت فوراً اٹھ کر کے گئے اور اس کے بعد مرغیوں کو ڈربے سے نکالا، ان کے سامنے دانا پانی رکھا اور اس کے بعد آئے اور پھر فوراً علوم کی بارش شروع ہو گئی اور لکھنا شروع کر۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک خاص مرید تھے، بڑے تہجد گزار۔ ایک مرتبہ مجھے انہوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، آج میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ گیا گھر، جب کھانے سے ہم فارغ ہوئے تو چونکہ حضرت کی تو بڑی عمر تھی، تو حضرت نے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو پردے کے پیچھے بلائے، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہماری اہلیہ پردے کے پیچھے ہے، آپ جو کچھ کہنا چاہے کہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بیٹا آج جو تم نے کھانا بنایا میرا دل بڑا خوش ہوا، مجھے کھانا بھی بہت اچھا لگا اور میں نے پیٹ بھر کر کے کھایا۔ اس کے بعد حضرت نے بہت زیادہ دعائیں دی۔ حضرت فرماتے تھوڑی دیر کے بعد میں کیا سنتا ہوں کہ وہ عورت سسکیاں لے کر رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا میں دعائیں دے رہا ہوں اور تم یہاں رونے کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا کیا؟ کہ حضرت آپ کی دعاؤں پر مجھے بڑی خوشی ہے مگر ایک غم کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہی کھانا میں اتنے سالوں سے اپنے شوہر کو کھلا رہی ہوں مگر ایک مرتبہ بھی جزاک اللہ ان کی زبان سے نہیں نکلا جس کا آج مجھے درد ہے۔ حضرت فرماتے کس بات کی تمہاری تہجد ہے، کس کام کی؟ تمہارے تسبیح کے دانے کھٹکھٹانا کس کام کے؟ تم ایک اللہ کی بندے کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اتنی زیادہ نوافل کا اہتمام کرنے کا کیا فائدہ؟ کل قیامت کے دن اس بندی کے بارے میں تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ ایک بندی تمہارے سے خوش نہیں ہے جن کے حقوق میں تم اتنی کوتاہیاں کر رہے ہیں، کیا فائدے تمہارے وظائف کا؟ آج یہ ساری کوتاہیاں چاہے میں ہوں یا آپ ہوں ہم سے بھی ہو رہی ہیں، پورے دن ہمارے پیچھے ہمارے تقاضے پورے کر رہی ہے مگر اس کے باوجود بھی ایک مرتبہ بھی اچھا لفظ ہماری زبان سے نہیں نکلتا۔ ہم پھر کون سی معاشرت کو کون سی دینی معاشرہ ہمارے گھروں میں ہے؟ ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کا کون سا نمونہ ہمارے گھروں میں ہے جبکہ ہم اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں؟ ہم ہماری زندگیوں کے بارے میں غور کریں۔ اگر میں حقیقتاً بتاؤں کہ آج جو جوان بچیاں ہیں صرف ایک عائشہ ڈپریشن کا شکار ہو کر ریور فرنٹ میں وہ خودکشی کرتی ہیں، ہزاروں عائشہ آج ہمارے معاشرے میں ایسی زندہ ہیں جو نہ کہہ سکتی ہیں نہ کہہ سکتی ہیں۔ کچھ باتیں مجھے کچھ شوہروں سے کہنی ہے کہ اپنی بیویوں کے بارے میں ذرا محتاط رہیں، ان کے حقوق کے بارے میں ذرا اللہ سے ڈریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور تم میں سب سے بہترین بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال رکھنا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے کم سے کم آپ ان سے پوچھ لے کہ جب بیٹی 20 سال کی ہو جاتی ہے، ماں باپ زندگی کے سارے تقاضے ان کے پورے کرتے ہیں، 20 سال کے ہو جانے کے بعد گھر کا سارا نظام وہ سنبھالنے کے قابل ہو جاتی ہے، کون ماں باپ چاہے گے کہ اس کو ہم پرائے کے حوالے کر دیں؟ کون چاہے گا؟ اگر اللہ کے رسول کا حکم نہ ہوتا کہ بچی جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر لو تو کوئی ماں باپ اپنی بچی کو کسی پرائے کے گھر نہ بھیجتا، کوئی نہ بھیجتا۔ آپ ذرا جن بچی کا نکاح ہوتا ہے اس کے ماں باپ کو جا کر اس وقت پوچھے، پورے محلے میں تو یہ شور ہے کہ آج یہاں بچی بیائی جا رہی ہے، اس کا نکاح ہے، مگر ماں باپ یہ تصور کرتے کہ آج ہمارے گھر سے ہماری بچی کا جنازہ نکل رہا ہے۔ کبھی بچی کا دکھ ماں باپ کو یاد آ جاتا ہے، اچھا کھانا ایک نیوالا حلق تک پہنچتا ہے اور بچی کا دکھ ماں باپ کو یاد آ جاتا ہے کہ اس کے سسرال میں اس کو دکھ ہے تو وہ اتنا شاندار نیوالا بھی اٹک جاتا ہے۔
کتنی بچیاں ڈپریشن کی شکار ہیں، کیوں ہماری طرف سے ایک عورت سنبھالی نہیں جا رہی ہے؟ خدا را اس معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک بچی، حضرت مفتی تقی صاحب تو فرماتے ہیں کم سے کم اس کم عقل لڑکی کے زندگی سے تو ہم سبق حاصل کریں۔ شوہر تو اپنے نکاح کے وقت صرف قبل تو بولتا ہے، اور وہ بچی 20 سال کے ہونے کے بعد صرف انہی الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے ماں کی ممتا کو بھی چھوڑ دیتی ہے، باپ کی شفقت کو بھی چھوڑ دیتی ہے، بھائی کے لاڑ کو بھی چھوڑ دیتی ہے، بہن کے پیار کو بھی چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے جس 4 دیواری میں جانا ہے وہ چاروں دیواریں میرے لیے اجنبی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس شوہر کا مزاج کیسا ہوگا، اس کے گھر والوں کا مزاج کیسا ہوگا، وہاں نندے کیسی ہوگی، باوچ کیسی ہوگی، ساس اور سسرے کا مزاج کیسا ہوگا، مگر 2 لفظ کی رعایت کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں قربان کر کے وہ پرائے گھر آ جاتی ہیں۔ اتنی ساری قربانیاں دے کر کے وہ اگر ہمارے گھر آتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو پرایا محسوس کرے تو ہم سب کو ڈوب مرنے کی ضرورت ہے۔ آج عورتوں کے بارے میں ہم سے بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہے۔ پرسوں رات ایک واقعہ، مجھے ہر طرف سے باتیں کہنی ہیں، ایک طرف اگر یہ ہے کہ ہم سے عورتوں کے حقوق کے متعلق کوتاہیاں ہو رہی ہیں، تو دوسری بات مجھے ان حضرات سے بھی کہنی ہے جن کو اللہ نے بہو کی نعمت سے نوازا ہے۔ شرعی طور پر اگر دیکھا جائے تو عام طور پر ساس سسرے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہو چاہے بیٹے کی خدمت کرے نہ کرے، ہماری خدمت تو اس پر واجب اور لازم ہے۔ حالانکہ اگر شرعی مسئلہ دیکھا جائے، ہم یہ عورتوں کو بتاتے تو نہیں ہیں، ورنہ کوئی عورت خدمت کرنے کو تیار نہیں ہوگی، لیکن بہت سی مرتبہ تو کبھی کبھی تو ان الفاظ کے ساتھ لوگ اظہار کرتے ہیں، ارے تمہارا بیٹا نکاح کے قابل نہیں ہوا اور تم نکاح کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں، گھر میں کام کرنے والا کوئی نہیں، کیا تم ان کو نوکرانی بنا کر کے لاتے؟ نہیں، اس کو پرائی ہونے کا احساس مت ہونے دو۔ ساس سسرے ہیں تو اپنی بیٹی سمجھو کہ اللہ نے ایک اور بیٹی سے مجھے نوازا ہے۔ ہماری بیٹی بیمار ہو کر کے گھر پر آتی ہے، ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، اس کے عیب کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیٹی بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں بیٹا تھوڑا آرام کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے تو کیا آگے کے لمحات میں پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ کبھی بہو کے ساتھ بھی تو ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ بیٹا آج تم بیمار ہو، ذرا کام تھوڑا کم کر لو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری صحت متاثر ہو۔ اگر بہو ہماری خدمت کر رہی ہے تو ان کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان کو بیٹے کی طرح سمجھے۔ اگر وہ بیمار ہو جائے تو بیماری کے دنوں کا بھی خیال رکھے، علاج معالجے کا خرچہ بھی اٹھائے۔ ہم تو عورتوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ساس سسرے کی ذمہ داری تمہارے حصے میں نہیں ہے، مگر ایک عام آدمی چاہے وہ مسلمان ہو کہ نہ ہو، اس کو کھانا کھلانے کی فضیلت شریعت میں کتنی ہے، تو ساس سسرے بھی اپنے حقیقی ماں باپ کی طرح، ان کو پکارو تو امی ابا کہہ کر کے پکارو، ان کی خدمت کرنے پر بھی کتنا ثواب ہے۔ یہ بڑے اونچے اخلاق کی بات ہے کہ کوئی بہو اپنے ساس سسرے کی خدمت کر رہی، کیونکہ کل بھی تمہارا وہ وقت آئے گا کہ تمہیں بھی ساس اور سسرے بننے کا موقع ملے گا۔ تم نے جیسا معاملہ اپنے ساس سسرے کے ساتھ کیا ہوگا، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ایسا تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ ہاں، بہت سی مرتبہ ماں باپ اپنی بچیوں کو بتائے کہ تم جس کے گھر جا رہے ہو وہ بھی تمہارے ہماری طرح ماں باپ ہیں، ان کے حقوق میں بھی ذرا تمہارا خیال رکھنا چاہیے، وہ بھی ان کی کڑوی کسیلی باتیں تھوڑی سن کر کے برداشت کرنا چاہیے، اپنے گھر کو نہیں توڑنا چاہیے۔ میں بتا رہا تھا کہ پرسوں رات ایک میں حادثہ پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے شام کو 7 بجے ایک عورت کا میرے اوپر فون آیا اور وہ کہنے لگی کہ آپ میرے گھر کب پہنچ رہے ہیں۔ وہ عورت چسکیاں لے کر رو رہی تھی، تو اس آدمی نے کہا میں تسلی دے رہا ہوں، کیا حادثہ ہے، میرے بھائی کہاں ہے اور تمہاری ساس کہاں ہے؟ تو کچھ بولنے کو تیار نہیں، آپ جلدی میرے گھر پہنچے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تسلی دیتے ہوا کہا میں پونے گھنٹے میں تمہارے گھر پہنچ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر پہنچا، پہنچنے کے بعد بیوی ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، شوہر ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، 9 سال کا بچہ ہے اور 12 سال کی ایک بچی ہے، یا بیوی رو رہی ہے اور یہاں شوہر رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا آخر کیا ہوا؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ میرے شوہر ہے جو کورٹ سے طلاق دینے کے کاغذات کلیئر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھا کہ شاید یہ مزاج ہے
اتنی اچھی شاندار فیملی اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، گھر میں نوکر چاکر ہوں اور کیا نہ چاکیا ہوئی جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ پھر میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، کتنے سالوں سے میں اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ میری اماں ہے، ان کے ساتھ تم بدسلوکی زیادہ مت کرو، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو میں نے پوچھا تمہاری والدہ کہاں ہے؟ وہ تو بول بھی نہیں پا رہے تھے، تو میں نے بچے کو پوچھا تو بچہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ابا ہماری دادی کو 3 دن پہلے نوئیڈا کے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر کے آئے۔ تو آخر کیا وجہ ہوئی؟ کہا وہ آدمی بیچارہ کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہے جب میں 2 سال کا تھا اور میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، میرے گھر میں گزارے کی کوئی شکل نہیں تھی، میری اماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے آج مجھے جج بنایا اور LLB تک مجھے پورا پاس کروا کر کے آج مجھے جج بنایا۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں اسکول سے آیا اور میری اماں کو دیکھا تو اتنا سخت بخار تھا، تو میں نے کہا اماں تم اچانک اتنی خطرناک بیمار ہو گئی؟ تو کہنے لگی بیٹا میں ابھی کھانا پکا کر آئی ہوں جس کی وجہ سے مجھے ذرا دھواں لگ گیا تو میرا بدن گرم ہو گیا، مجھے ایک ایک میرے ماں کے ساتھ جو میرے حادثات پیش آئے ہیں مجھے یاد ہے، اب میں اس ماں کے بدن کا ایک حصہ ہوں، اگر اس ماں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا تو میں پھر آخر زندگی میں کس کا ہو سکتا ہوں؟ تو میں نے اپنے بچوں کو بھی سمجھایا، آج یہ میرے بچے میری ماں سے بھی بات کرنے کو تیار نہیں اور میں ان کو اولڈ ایج ہوم رکھ کر کے آیا ہوں۔ اب میں نے ارادہ کیا ہے ساری پراپرٹی بیچ کر کے اولاد کو دے دوں، تم اپنی زندگی گزار لو، میں بھی اسی اولڈ ایج ہوم میں جا کر اپنی ماں کے ساتھ رہوں۔ تو میں نے ان کو سمجھایا، پھر بیوی بچوں کو بھی سمجھایا۔ اس کے بعد رات میں 1:30 بجے میں اس کی ماں کو لے کر کے آیا، حالانکہ جب میں اولڈ ایج ہوم میں گیا تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آئے کہ کہیں ہمارے اولاد نہ ہو جو ہمیں لینے کے لیے آئے ہوں، حالانکہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے، کون یہاں بچے ماں باپ کو رکھنے کو تیار نہیں ہے تو وہاں کون ان کی فکر کرے گا؟ تو تینوں طرف سے حقوق کی ادائیگی کی ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ معاشرت کے معاملے میں اگر بے دینی ایسی ہے کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی اسی پر موقوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 شعبوں کا دین کامل طور پر ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ بہت سارے میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آج شادی ہونے کے بعد شروع میں جو عشق و مستی کے دن ہوتے ہیں ماں باپ کے حقوق تک یاد نہیں رہتے، کم سے کم ان بوڑھے ماں باپ کو بوڑھا ہونے سے پہلے بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بیماریوں سے پہلے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ اور اب 4 آنکھیں ہونے کے بعد پھر کبھی بیوی سے اتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کے حقوق کی فکر نہیں، اور کبھی ماں باپ کی طرف اتنا رجحان ہو جاتا ہے کہ بیوی کے حقوق کی بھی فکر نہیں، حالانکہ یہ معاملہ بالکل غلط ہے۔ اگر بیوی سے کوئی کوتاہی ہو رہی تو اچھے انداز سے اس کو بھی سمجھایا جائے، اور ماں باپ سے کوئی غفلت ہو رہی ہے تو ماں باپ کو سمجھائے، یہ نہیں کہ ماں باپ کی محبت میں غلو کر کے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ، یہ بھی قطعاً غلط ہے، بلکہ اچھے انداز کے ساتھ دونوں طرف کے حقوق کی ادائیگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح سے پہلے کم سے کم کسی اچھے عالم سے رابطہ کر کے یہ معاملے سمجھ لینے چاہیے کہ نکاح کے بعد ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ طلاق، اب یہ نئے ایشو اٹھائے جا رہے حکومت کی طرف سے، حجاب کا معاملہ بھی ہے، طلاق کے مسائل پر تو مستقل قانون پاس ہو چکے ہیں، طلاق احسن ہے، طلاق حسن ہے، طلاق بدعی ہے۔ اس وقت اگر طلاق کی نوبت آ جائے آخر تک تو ہم کون سی طلاق سے اپنا کام چلائے تاکہ حکومت کی گرفت کبھی بھی نہ آئے اور ہمارا معاملہ بھی آسانی سے حل ہو جائے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 3-4 دن پہلے ایک صاحب آئے، 26,000 کے معاملے میں بس اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق دے دی، بچے بھی آوارہ ہو گئے اور اس کے بعد آ کر کے اس میں بھی 3 طلاقیں دے دی۔ حالانکہ اگر حکومت کے قانون کے حساب سے دیکھا جائے تو حکومت کا قانون یہ ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد 3 طلاق واقع نہیں ہوتی اور تمہیں 3 سال کی جیل بھی ہوگی اور بیوی کا خرچہ بھی برداشت کرنا پڑے گا اور حرام کاری میں بھی مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو طلاق کے مسائل کیا ہے، نکاح کے مسائل کیا ہے، کبھی آئندہ جمعہ اگر موقع ملا تو میں اس پر بھی بات کروں گا کہ اگر ناچاکیا ہو جائے تو ان مسائل کو کیسے سلجھایا جائے اور طلاق تک نوبت آ جائے تو کیسے طلاق دی جائے۔ اب وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے طلاق کا علم نہیں تھا، ایک مسلم وکیل سے رابطہ کیا جس کی وجہ سے اس نے 3 طلاق کاغذ میں لکھ کر کے دے دی، اب 3 طلاقیں واقع ہو گئی، تو آپ میرے مسئلے کو حل کریں، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔
میں نے کہا علم نہ ہونا، اللہ نے آزاد زندگی دی ہے تمہیں، تم کسی کے غلام نہیں ہو، یہ اللہ کے وہاں بھی علم نہ ہونا عذر نہیں ہے۔ جب اللہ کے وہاں عذر نہیں ہے، اب بندوق سے 3 گولیاں نکل چکے تو ہم اس میں سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ان 3 گولیوں کو واپس کرنا نہ ہمارے بس میں ہے۔ کم سے کم تمہیں اس سے پہلے تو کسی اچھے عالم سے رابطہ کرنا چاہیے کہ طلاق کے مسئلے کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اب 26,000 کے مسئلے میں 26,000 روپے باقی ہے، وہ بیوی سے اپنا گھر کا مسئلہ ہے، اس کے لیے اس نے 7,000 سے 10,000 تک کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، اور اس کے بعد 10,000 تو اس کے ویسے بھی چلے گئے، اور پھر وہ اپنی بیوی سے بھی محروم ہو گیا۔ وہ اب کتنا بھی روئے اور پچھتا ہے، مگر اب کیا فائدہ؟ وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے دوبارہ اپنی بیوی مل جائے، دوبارہ اپنا بچہ مل جائے۔ خیر وہ مسئلہ پینڈنگ میں ہے، خیر اس کی بھی شکلیں ہیں، مگر یہ اتنا خطرناک مسئلہ بن گیا کہ اگر عدالت سے بھی آگے اگر اس کا کیس چلا جائے تو اب اس کو حرام کاری میں مبتلا ہونے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کم سے کم ہمارا معاشرہ ایسا بنے کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کئی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی سنت ادا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره